طاہر سلیم صاحب دونوں ڈاکٹر ہیں، ان کو بھی کرونا ہے۔ ایک تو میں ان سے شروع کرنا چاہوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم کرونا کو ایک سٹیٹسٹک سمجھنا چھوڑ دیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کا انسانی چہرہ ہے، جس کا دکھ درد ایک انسان کا دکھ درد ہے، اور ہمیں اس کو کتنا سیریسلی لینا ہے۔ ہم کسی اور سے نہیں بات کرتے۔ سب سے مشکل کانورسیشن ہوتی کسی کے لیے بھی، میرے لیے بھی، کہ میں کسی ایسی ماں سے بات کروں جن کا انہوں نے ابھی اپنا بچہ کھویا ہو۔ آئی ایم اے پیرنٹ مائی سیلف سو آئی نو دا پین۔ ڈاکٹر شبنم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ جی آئی کین ہیئر یو۔ بہت شکریہ آپ نے ہمارے سے گفتگو کے لیے وقت نکالا۔ یہ کرونا پہ بڑا لوگوں کا ایک کیجول ایٹیٹیوڈ ہے، جیسے بس کرونا کا کیا ہے، ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا۔ سڑکوں پہ دیکھیں لاکھوں لوگ پھر رہے ہیں، کچھ پرواہ نہیں ہے۔ بطور ڈاکٹر اینڈ بطور ماں تو ہمارے سے شیئر کریں کہ یہ جو چیز آپ کے ساتھ ہوئی ہے اور بہت سی اور ماؤں کے ساتھ ہو چکی ہے، اور خطرہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت سے ایسے واقعات ہوں گے، اس پہ کچھ کہنا چاہیں گی ہمیں آپ؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر شبنم طاہر ہے اور میں گائنی میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں لاہور میں کہ ایک نجی ہاسپٹل میں۔ میرے لیے بہت مشکل تھا۔ ابھی پرسوں میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے، کل میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور آج میرے لیے اس طرح دوسروں کو فیس کرنا از ویری ڈیفیکلٹ۔ لیکن میں سمجھتی ہوں بینگ اے ہیلتھ پروفیشنل کہ اس ٹائم پہ اگر میری کوئی بات دوسروں تک پہنچ جائے تو ہو سکتا ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ شاید دوسروں کے ساتھ نہ ہو۔ میں ایز اے مدر اور ایز اے ہیلتھ پروفیشنل دونوں چیزیں، اپنے ایک ہفتے کا جو ایکسپیرینس ہے میں وہ چاہوں گی کہ میں آپ کو مختصراً آپ کو بیان کر سکوں، اور اس کے بعد جو کنکلیوژن میں نے اس سے نکالا ہے وہ شاید دوسروں کے کام آ سکے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا بیٹا سلمان طاہر، جس کی عمر 21 سال اور چند مہینے تھی، وہ بالکل صحت مند بچہ تھا۔ اس میں کسی قسم کا رسک فیکٹر موجود نہیں تھا، جو کہ ایک عام مت ہے کہ کرونا ان لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے جو ڈائبیٹک ہوتے ہیں، جن کو کینسر کا مرض ہوتا ہے، یا جن کو آلریڈی کوئی ایسی سکنس چل رہی ہوتی ہے۔ تو سلمان طاہر آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پہ بھی، بہت ہی ایک ورسٹائل قسم کا بچہ تھا، پڑھائی میں بھی بہت اچھا تھا، اور اس کے ساتھ دنیا کی ہر ایکٹیویٹی میں حصہ لیتا تھا۔ وہ سپورٹس میں بھی آگے تھا، وہ باقی دنیا کے بچوں کی طرح کھیل کود، بھاگ دوڑ، ہنسی مذاق، ہر چیز میں اس کے بہت سارے خواب تھے۔ وہ انسٹیٹسٹ بننا چاہتا تھا، وہ باہر جانا چاہتا تھا، وہ لونگ تھا، وہ کیئرنگ تھا۔ تو ہوا کیا میرا بچہ، تو ہم تو لاک ڈاؤن میں تھے، اینڈ وی ور اسٹرکٹلی فالوئنگ دا لاک ڈاؤنس۔ میرا بیٹا 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے اور کالج بند ہے، سو ہی واز ایٹ ہوم، گھر پہ تھا۔ اس پورے لاک ڈاؤن کے دوران اس کی سکنس سے ہو سکتا ہے چند دن پہلے افطار کے بعد ونس اور ٹوائس میں بھی وہ باہر گیا ہو کہ لاک ڈاؤن میں بچہ بہت تنگ ہو گیا ہے۔ لیکن میں نے اس سے انکوائر کیا ہے کہ اپنی گاڑی میں اور اپنے 1-2 فرینڈس کے ساتھ، اور کسی سے ایسی اس کی میٹنگ نہیں ہوئی جس کو کف ہو، کھانسی ہو، یا اس کو کوئی کانٹیکٹ کا اس کو ہو، اور باقی گھر آ کے ہینڈ واشنگ اینڈ اسٹرلائزیشن، ہر چیز جیسے ہم نے بچوں کو سکھائی ہوئی ہے، ہی واز فالوئنگ بیکاز ہی ہمسیلف واز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ۔ میرا بیٹا چاند رات کو عید اناؤنس ہونے کے بعد، میرا بیٹا چاند رات منانے کے لیے کہ میں نے 2 گھنٹے کے لیے اپنے فرینڈس کے ساتھ، ہی وینٹ آؤٹ، اور 2 گھنٹے کے بعد گھر واپس آ گیا۔ چاند رات تک میرے بیٹے میں کوئی سمٹمز نہیں تھے، اس کو کوئی فیور، کاف، فلو، ناتھنگ، اس کو کچھ بھی نہیں تھا۔ عید کی صبح وہ نہیں اٹھا یا لیٹ اٹھا۔ انکوائر کرنے پہ اس نے کہا کہ مجھے ہیڈ ایک ہو رہا ہے، مجھے فرنٹل ہیڈ ایک ہو رہا ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ ہیڈ ایک بڑی کامن سی چیز ہے، کوئی اور میں نے پوچھا پرابلم نہیں ہے، تو پیناڈول دے دی گئی۔ 2-4 گھنٹے کے بعد ہی سیٹ کہ میرا فرنٹل ہیڈ ایک نہیں سیٹل ہو رہا، تو میں نے ایک بروفن کی ٹیبلٹ اس کو دے دی، کچھ تھوڑا سا کھانے کو لیا، اور اس کے بعد وہ سارا دن سوتا رہا۔ شام کو میں نے پھر پوچھا تو اس نے کہا مجھے صرف ہیڈ ایک ہو رہا ہے۔ میں نے
احتیاطی طور پہ ٹیمپریچر چیک کیا تو 99 ٹیمپریچر تھا. میں اس چیز سے تھوڑا سا وریڈ ہو گئی کہ اس کو ٹیمپریچر ہے, تو میں نے اس کو ایک کمرے میں آئسولیٹ کر دیا, اور خود ایز اے مدر, کیونکہ عید کا ڈے تھا اور اتنا جلدی 99 فیور اور ہیڈیک پہ میں اس کو کہیں پہ اس طرح لے جا نہیں سکتی تھی, میں اس کو خود آبزرو کر رہی تھی. نیکسٹ جو 24 آور ہے عید اور عید سے اگلا دن, وہ گھر پہ ہی تھا, اور اس کی صرف ایک ہی کمپلینٹ تھی کہ مجھے فرنٹل ہیڈیک ہے, اور اس کے ساتھ اس کو فیور 100 اینڈ 101 تک ہو گیا, اور اس کی نیک اسٹفنس اسٹارٹ ہو گئی, یعنی اس کی گردن میں اسٹفنس آ گئی, اکڑنا شروع ہو گیا. ہماری میڈیکل ٹرمینالوجی میں اگر یہ 3 چیزیں ساتھ ہوں تو ہمارا پہلا ڈاؤٹ جو ہے وہ گردن توڑ بخار کی طرف جاتا ہے. تو میں اور میرے ہسبینڈ جو پیڈیٹیشین ہے, وی تھاٹ کہ کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ میننجائٹس ڈیولپ ہو رہا ہے اس کو, لیکن اس کو کوئی وامٹنگ الٹی نہیں تھی, ادروائز ہی واز اوکے, اور بیچ بیچ میں سے کچھ کھا بھی لیتا تھا. سو وی تھاٹ کہ تھوڑا سا اور آبزرو کر لیتے ہیں ہم اس کو پیناڈول دیتے رہے, لیکن کیپنگ ان مائنڈ دا سسپیشن آف کووڈ انفیکشن, ہم نے اس کو ایک کمرے میں آئسولیٹ کر دیا, اور اس کو میں اٹینڈ کرتی تھی ود آل دا پریکاشنری میئرز. نیکسٹ ڈے آفٹر 24 آور وی کنسلٹیڈ دا فزیشین نے کہا کہ یہ سارے سمٹمز میننجائٹس کے ہیں, گردن توڑ بخار کے ہیں, تو آپ انویسٹیگیشنز بھجوا دیے. ہم نے گھر پہ ہی چغتائی لیب کے بلوایا, بچے کا سیمپل لیے, سمپل جو بیس لائن انویسٹیگیشنز ہیں, اور 2-4 گھنٹے میں رپورٹس آ گئیں جس میں کنفرم ہوا کہ اس کو اکارڈنگ ٹو رپورٹس اس کو بیکٹیریل میننجائٹس کی پکچر لگ رہی ہے, کیونکہ ہیڈیک ہے, نیک اسٹفنس ہے اور فیور ہے. اس کے علاوہ کوئی نزلہ, زکام, کھانسی, باڈی ایکس پینس جو روٹین میں کرونا کے سمٹمز جانے جاتے ہیں, ایسا کچھ نہیں تھا. جو ہی ہمیں رپورٹ ملی, ہم 30 منٹ میں اس کو لے کے ہاسپٹل چلے گئے. ہاسپٹل میں اس کا لمبر پنکچر ہوا, ریڑھ کی ہڈی سے پانی نکالا, اور اس کے بعد اس کو اینٹی بایوٹک سٹارٹ کر دی گئی, اور اس کو روم میں شفٹ کر دیا گیا. اس کو روم میں کسی قسم کا, میں اس کے پاس تھرو آؤٹ رہی ہوں, اس کو کوئی کھانسی, نزلہ, زکام, ریسپریٹری پرابلم نہیں ہوا. اس کو اینٹی بایوٹکس لگنے کے بعد اور پیراسیٹامول ملنے کے بعد وہ تھوڑا کمفرٹیبل ہو گیا. اگلے دن اس کو فزیشین نے دیکھا اور لمبر پنکچر کی رپورٹ آ گئی اس کی, جس پہ اس کا وائرل میننجائٹس ڈائگنوز ہوا کہ اس کو گردن توڑ بخار ہے, وائرل میننجائٹس. اس لیے اس کو اینٹی وائرل ٹریٹمنٹ بھی سٹارٹ ہو گیا. اس کے ساتھ چونکہ میں ویری کلوز ٹو دا پیشنٹ تھی, تو میں نے دیکھا اس کی ایک آنکھ سوجنا شروع ہو گئی ہے. مجھے یہ تھوڑا ان یوزول لگا, تو نیورو فزیشین کو کال کیا, انہوں نے آ کے دیکھا, انہوں نے سی ٹی اسکین ایڈوائز کیا. سی ٹی اسکین واز کمپلیٹلی اوکے. سو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ یہی ہیڈ میننجائٹس ہے, اس کے ساتھ تھوڑا شاید یہ اس طرح کا ہو رہا ہے, تو آپ یہی میڈیسن کنٹینیو رکھیں. اور کووڈ کا ہم نے کہا, تو انہوں نے کہا کووڈ کا کوئی سسپیشن نہیں لگتا, تو ابھی ویٹ کرتے ہیں تھوڑا, لیکن چلیں چیسٹ ایکس رے کرا لیتے ہیں. تو چیسٹ ایکس رے جب کرایا تو اس پہ ایک پیچ آیا, سنگل ایک آدھ پیچ آیا, تو وہ کہنے لگے کہ یہ کوئی ساتھ نمونیا کی پکچر بھی لگ رہی ہے. اور اب جب ہم نے ایکس رے پہ وہ پیچ دیکھا تو ہمیں ڈاؤٹ ہوا کہ یہ کووڈ انفیکشن ہو سکتی ہے. ساتھ ہی کووڈ کا ٹیسٹ بھی بھجوا دیا گیا, اور اس کے بعد یہ ساری ٹریٹمنٹ اس کو چلتی رہی, اور اس کو روم میں ہم مانیٹر کرتے رہے. نیکسٹ another 24 آورس کے اندر اینٹی بایوٹکس تو جا رہی تھیں, اس کو ریسپریٹری سمٹمز اپیئر ہونا شروع ہو گئے, اس کا ریسپریٹری ریٹ تیز ہونا شروع ہو گیا, اس کو آکسیجن کے بغیر وہ بریتھ لیس ہو جاتا, پہلے 4 لیٹر 5 لیٹر اینڈ دین 10 لیٹرز تک وہ جانا شروع ہو گیا. اینڈ گریجولی بیکاز آئی مائی سیلف واز آبزرونگ, تو میں نے دیکھا کہ وہ ڈفرینٹ چیزیں, اس کا ہارٹ ریٹ تیز ہو رہا ہے, ریسپریٹری ریٹ تیز ہو رہا ہے, وہ کولڈ اینڈ کلیمی ہے. تو میں نے جو کنسلٹنٹ کے ساتھ کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سیپسس میں جا رہا ہے, یہ شاک میں جا رہا ہے, یہ ڈی آئی سی میں, تو وہ تمام پکچر انویسٹیگیشنز جب آئیں تو پتہ چلا کہ یکے بعد دیگرے اوپر نیچے ڈفرینٹ طرح کی کمپلیکیشنز ڈیولپ ہوتی جا رہی ہیں. مین وائل کووڈ کی رپورٹ بھی آ گئی جو کہ پازیٹیو تھی, تو اس کو کووڈ کے لیے شفٹ کرا دیا گیا. اینڈ دین اٹ ٹک اونلی 12 آورس, اور ہر 4 گھنٹے بعد 6 گھنٹے بعد جو ایکس رے ہوا وہ پہلے سے برا تھا, اور اس کی سیچوریشن ڈراپ ہوتی چلی گئی. And he developed all the complications, including DIC, including the sepsis, meningitis, encephalitis, and pneumonia, and uske lungs. From being a perfectly healthy young man سے آخری لمحے تک یہ ٹوٹل سائیکل کتنے دن کا تھا؟ یہ ٹوٹل اس کو جو ہے وہ ٹوٹل اگر آپ پہلا دن عید والا دن چھوڑ دیں تو اس کے بعد 72 آورس کا ٹائم لگا ہے, 72 آورس.
اس میں سارے ڈاکٹرز ایون فزیشنز وہ اتنا حیران تھے کہ ایک ہیلدی بچہ جو ہے وہ ان کا خیال تھا کہ یہ کووڈ انفیکشن ہو ہی نہیں سکتی، یہ ہے ہی میننجائٹس. تو اس کے بعد اس کو ریسپریٹری سمٹم ور دا لاسٹ سمٹمز جو اپیئر ہوئے. اب میں اپنے بیسیکلی آج جو میں اس پروگرام میں آنے کے لیے ولنگ ہوئی ہوں، میں 2 باتیں کنوے کرنا چاہتی ہوں. جب میرے بیٹے کا کووڈ پازیٹیو آیا تو ہم سب کے کووڈ کی اسکریننگ ہوئی، جس میں میرے ہسبینڈ کی کووڈ کی اسکریننگ پازیٹیو آئی. دس مین مائی ہسبینڈ از اے سمٹومیٹک کیریئر. ان کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ بالکل ہیلدی عام لوگوں کی طرح گھوم پھر رہے ہیں. وہ ایک نجی ہسپتال میں پیڈیٹیشین ہیں اور اپنے کلینک پہ بھی پیشنٹس دیکھتے ہیں. ہم اپنے کلینک پہ پورے کووڈ کے پروٹوکول کے ساتھ مریض دیکھتے ہیں. کلینک سینیٹائز کیا ہوا ہے، 1 بائی 1 تمام پروٹوکول لکھ کے لگائے ہوئے ہیں. مریضوں کو 1 بائی 1 آنے کو کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ماسک کے بغیر انٹر نہ ہو. لیکن جو 2 مہینے میں ایز اے گائنیکالوجسٹ ہم جو ریزسٹنس فیس کر رہے ہیں کہ لوگ ماسک پہن کے آنے کو تیار نہیں ہیں. اگر ماسک پہن کے آتے ہیں، جب میرے سامنے بیٹھتے ہیں تو ناک پہ رکھنے کو تیار نہیں ہیں، اور ہمیں فورس کیا جاتا ہے کہ اٹینڈنٹ بھی ہمارے ساتھ آئے گا، اندر آئے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے ڈسٹنس رکھنے پر بھی کوئی جو ہے وہ راضی نہیں ہے. اگر ان سے کہو اپنی گاڑیوں میں ویٹ کریں اور 1 بائی 1 آئے، کوئی بھی ان چیزوں کو فالو کرنے کو تیار نہیں ہے. اب میرے بیٹے کو کووڈ انفیکشن کہاں سے لگی، اس کے صرف 2 ہی سورسز ہیں. ایک 2 دفعہ جو اس پورے لاک ڈاؤن میں فور 1 گھنٹے 30 منٹ کے لیے وہ باہر نکلا، مجھے نہیں پتا اس میں بھی، لیکن ظاہر ہے کہ انکیوبیشن پیریڈ اس کا 2 to 5 to 14 ڈیز ہے. تو کوئی اس سے پہلے کوئی بہت زیادہ اس کی کہیں ہسٹری نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بینگ اے ڈاکٹر، ہم انسپائٹ آف ٹیکنگ ہم ساری پریکاشنز لے رہے تھے، بٹ سم ویئر کہیں تو کچھ ہوا ہے کہ ہم ایز اے سمٹومیٹک کیریئر وی کیم ان آور ہوم. بچوں کو لاک ڈاؤن میں رکھا ہوا ہے اینڈ کسی بچے نے ہم سے انفیکشن کنوے کی اور اس کو کووڈ انفیکشن ہو گئی. میرے بچے میں کوئی رسک فیکٹر موجود نہیں تھا. اب میں اس بہاف پہ کچھ باتیں کنوے کرنا چاہتی ہوں، کچھ متس دور کرنا چاہتی ہوں. پلیز اس کو اولڈ ایج کی بیماری مت تصور کیجئے کہ یہ صرف 50 سال سے اوپر کے لوگوں کو ہوگا. اگر یہ 18 سال 17 سال اور 21 سال کے بچوں کو افیکٹ کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کرونا کے لیے کوئی ایج جو ہے نا وہ مقرر نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس میں رسک فیکٹر موجود نہیں ہے یہ اس کو انوالو نہ کرے. یہ ایک نئی ڈیزیز ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یورپین کنٹریز بھی اس کی وجہ سے وہ گھٹنے ٹیک چکے ہیں. کہیں پر اس پہ قابو پانا جو ہے وہ لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہو رہا. اس کی کوئی ویکسین نہیں ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنے دکھ کا اظہار کر سکوں. مجھے پتا آپ کیا ودن 76 گھنٹے میں ایک صحت مند خوبصورت 21 سال کا نوجوان آپ کا بیٹا چلا گیا اور اس کے 24 گھنٹے کے بعد آپ بیٹھی ہوئی ہیں اور لوگوں سے بات کر رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں. اللہ آپ کو اور بھی صبر دے. اور میں یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ پلیز کورونا کو میں جب پڑھتی ہوں کہ کورونا ایک ڈرامہ ہے، کورونا کے بدلے پیسے ملتے ہیں، مجھ سے آج سب کچھ آپ لے لیجئے، میرا بیٹا مجھے واپس کر دیجئے. میرے پاس جو کچھ ہے سب کچھ کوئی لے لے، میرا بیٹا مجھے واپس کر دے، میرا خواب مجھے واپس کر دے. ایسی بات نہیں ہے، یہ مت ہے. اور ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جو مریض جاتا ہے اس کو کورونا کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے. آج کل کی پینڈیمک کو سامنے رکھتے ہوئے پلیز کیپ دا انڈیکس، سسپیشن آف انڈیکس کو ہائی رکھیں. میرے بیٹے میں کورونا کو لاسٹ پہ رکھا گیا، وائرل میننجائٹس انسیفلائٹس کو نمبر 1 اور 2 رکھا گیا. میں کہتی ہوں کورونا کو نمبر 1 رکھیے، پھر میننجائٹس اور پھر انسیفلائٹس کیجیے. پہلے دن کووڈ کا ٹیسٹ بھیجیے، پھر لمبر پنکچر کیجیے، اسکریننگ زیادہ کیجیے. جو مریض جس کمپلینٹ کے ساتھ آتا ہے اس میں کووڈ سسپیکٹ کیجیے. تو یہ والی بات کہ ہر مریض کو کورونا کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے، کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کو کورونا ہے. ہمیں نہیں پتا کون اے سمٹومیٹک کیریئر ہے. تو اس لیے جو مریض جائے اس کو کورونا کے کھاتے میں ڈالنا اس لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی مریض کورونا کا اس پینڈیمک میں ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ
ایک اور بات ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایکسپو سینٹر میں رکھا ہوا ہے, آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے, ہم بالکل ہیلدی ہیں, ہمیں کچھ نہیں ہے, ہمیں جانے دیجئے. تو میرے ہسبینڈ بھی تو بالکل اے سمٹومیٹک ہیں, وہ ایک کمرے میں بند ہیں جس دن سے میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے. وہ ہم صرف فون پہ بات کرتے ہیں, ہم کھانا ان کے کمرے کے آگے رکھ دیتے ہیں, نہ وہ کمرے سے باہر آتے ہیں, نہ ہم بیٹے کی ڈیتھ کے باوجود ہم گلے مل کے رو نہیں سکے. ہم نے اپنے بیٹے کی بریل تمام کووڈ پروٹوکولز کے تھرو کی ہے ہم نے. تو میرے ہسبینڈ از ان آئسولیشن. جب تک ان کا ٹیسٹ نیگیٹو نہیں آتا نہ وہ ہم سے ملیں گے اور نہ ہی وہ اپنی ڈیوٹی جوائن کریں گے. میں اپنے بیٹے کے ساتھ بہت کلوز کانٹیکٹ میں رہی ہوں. میرا انیشیل ٹیسٹ نیگیٹو ہے, بٹ آئی شیل ویٹ فار اندر ٹیسٹ کہ میں 10 days کے بعد اندر ٹیسٹ کراؤں. اگر میرا ٹیسٹ نیگیٹو ہوگا تو میں اپنی ڈیوٹی پہ کو جوائن کروں گی. تو ہم لوگ بینگ اے ہیلتھ پروفیشنل, ہم لوگ جو ہے, ہم دیکھیں میرا ٹیسٹ اگر نیگیٹو آتا ہے یا میرے ہسبینڈ کا, تو ہمیں پھر جانا ہے اور پھر کام کرنا ہے. جیسے جنگ میں کوئی سپاہی بارڈر نہیں چھوڑ سکتا, ہم بینگ اے ڈاکٹر اپنا کام نہیں چھوڑ سکتے. میرا بیٹا چلا گیا ہے تو کیا میں ڈاکٹری چھوڑ دوں گی؟ میں نہیں چھوڑوں گی, میں اپنا کام جاری رکھوں گی, میرے ہسبینڈ اپنا کام جاری رکھیں گے. تو لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ ہم اپنا کام جاری رکھیں گے اب ان قربانیوں کے باوجود. لیکن پلیز خدا را آپ لوگ ان تمام پریکاشنز کو لیجئے جس سے ڈاکٹرز منیمل ایفیکٹ ہوں. آپ کلینکس میں جائیں, ہسپتالوں میں بچے مت لے کے جائیں. غیر ضروری بیماریوں کے ساتھ کرونک بیماریاں, اگر کسی کا 18 سال سے بچہ نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ اگلے 6 مہینے ہسپتال نہ جائیں. میں پچھلے 2 مہینوں میں دیکھ رہی ہوں, منع کر رہی ہوں, میرے پاس انفرٹیلٹی کے مریض آ رہے ہیں کہ ہمارا 10 سال سے بچہ نہیں ہے اور ٹریٹمنٹ. تو میں سب کو کہہ رہی ہوں آپ 6 مہینے رک جائیں. آپ کولڈ ڈیزیزز کے لیے مت آئیں ہاسپٹل, صرف ایمرجنسیز کے لیے آئیں. پلیز بچوں کو ساتھ مت لائیں. بچے اے سمٹومیٹک کیریئر ہوتے ہیں, ان بچوں میں کم ہے مورٹیلٹی, بٹ دے کنوے دا ڈیزیز. ڈاکٹر شبنم, دیکھیں جب تک ہم موڈ آف ٹرانسمیشن کو نہیں سمجھیں گے, بالکل